السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام تمام سنی مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ دیوبندی وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ جس کا نام ندیم پاکستانی جو جسم سے معذور ہے، اس نے ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کی آڈیو کو ایڈٹ کر کے نیٹ کی دنیا میں خوب پھیلایا اور قوم کو یہ تاثر دیا اور گمراہ کرنے کی کوششیں ناپاک کی، اور یہ بتایا کہ سنی مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیوبندی مولویوں کو، دیوبندیوں کے مناظر کہلانے والوں کو، ندیم پاکستانی دیوبندی وہابی کو اس طریقے کی حرکت کرنے سے روکنا چاہیے تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ندیم پاکستانی دیوبندی کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے بڑے بڑے علامہ اور مناظر کہلانے والے نے بھی اس دیوبندی ندیم پاکستانی کا خوب ساتھ دیا اور خود نے بھی پھیلایا اور اس ندیم دیوبندی پاکستانی کی خوب تعریف کی۔ پھر ہم نے ان دیوبندیوں کا تعاقب شروع کیا اور ان لوگوں کی قرآن میں جو غلطیاں ہیں پڑھنے میں وہ قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے قبل کی جو میری آڈیو گئی ہے، جو ویڈیو کی شکل میں بنا کر کے نیٹ پر ڈال دیا گیا ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ موضوع دیا گیا ہے۔ اس میں 4 بڑے بڑے دیوبندیوں کے مولوی اور علامہ اور مناظر کہلانے والے نے قرآن میں پڑھنے میں غلطی کی ہے۔ آج پھر میں آپ لوگوں کی عدالت میں دیوبندیوں کے بڑے مناظر اور دیوبندیوں کے بڑے مفتی علامہ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ندیم دیوبندی پاکستانی کے نہج پہ اگر میں کہوں تو بجا ہوگا کہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ جو ہے دیوبندیوں کے بڑے مناظر اور دیوبندیوں کے بڑے مفتی، دیوبندیوں کے بڑے علامہ، مفتی کلیم دیوبندی کی آڈیو سماعت کرے، ساتھ میں میرا تبصرہ بھی سماعت کرے۔ دیکھو، قرآن نے سچ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے سچ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ بریلوی کا فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ بکتے ہیں اب کوڑی کے 3 خدا نے یہ کہہ کر رضا خانی کو ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پورے وائس میں ایک بار بھی مجھے دکھلا دو جس میں میں نے کہا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے جب مناظرہ کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا تو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو میرے بھائی، تو اسی کے تو کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ساری باتیں مناظرے سے حل نہیں ہوتا ہے، مباحثہ بھی کوئی چیز ہے۔ آپ تیار ہو جاؤ نا۔ آپ تمامی حضرات نے آڈیو سن لیا دیوبندیوں کے بڑے مناظر کہلانے والے، اور اس کو مفتی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی ڈینگے مارتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے اس پر کہا کہ جناب آپ نے کیا پڑھ دیا قرآن میں؟ اور پھر اس آڈیو میں ایک بات اور اس نے کہی،
اور ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر بھی مارا جس سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ بریلی کا فتویٰ بکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ بریلی کا فتویٰ بکتا نہیں ہے بلکہ بریلی کا فتویٰ ٹکتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دیوبندیوں کا فتویٰ بدل بھی جاتا ہے اور دیوبندیوں کا فتویٰ بک بھی جاتا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، نیٹ کے ذریعے سے یہ بات عام ہو چکی ہے، ویڈیو بھی دکھائی جا چکی ہے کہ دیوبندیوں میں اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتی لوگ کس طریقے سے پیسہ لے کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ خیر، جب میں نے اس پر اس مولوی سے کہا، اس دیوبندی مفتی سے، اس دیوبندی مناظر سے کہ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے کیا صحیح پڑھا ہے، تو اس نے کیا کہا اس کو سنیں۔ ظاہر رضا صاحب، کیا آپ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھے کیا؟ خیر قرآن کے تو آپ حافظ نہیں ہیں، قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھے کیا آپ؟ اتنا نہیں معلوم ہے لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تمامی حضرات نے سنا یہ دیوبندی مناظر، یہ دیوبندی مفتی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا پڑھا تو مجھے کہہ رہے ہیں چٹکی لے کر کے، کھلکھلا کر کے ہنس بھی رہے ہیں اور بڑے گرو سے کہہ رہے ہیں کہ شاہر رضا تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا تم نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی اس مولوی نے اور اس دیوبندی مناظر نے، دیوبندی مفتی نے کیا پڑھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب آگے سنیے اس آڈیو کے جواب میں نے گروپ پر کیا کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں لکھا ہے۔ چلو آپ بتا دیجئے، آپ کو پتا ہے نا، چل بتاؤ جلدی سے۔ تو آپ تمامی حضرات نے میری آڈیو بھی سماعت کر لی، میں نے سب کے سامنے گروپ میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ قرآن میں کہیں پر لعنت اللہ علی الکاذبین لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے تو آپ بتا دیجئے، اس پر اس کا کیا کومنٹس آیا وہ سماعت کریں۔ اچھا ظاہر رضا خان صاحب، اچھا موقع ملا تھا موقع آپ کو اچھا ملا تھا چیخنے چلانے کا، چیخ چلا لیے۔ میں نے جو بھی بات کہی ہے آپ کو ہر بات کی دلیل دوں گا، قرآن کی جس آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں پارہ نمبر، پیج نمبر، صفحہ نمبر، آیت نمبر سب کچھ بتلاؤں گا۔ لیکن اچھا ہوا کہ اب آپ اس آیت سے بے خبر ہیں، اسی آیت کے بہانے تھوڑی دیر آپ ٹکیں گے، ورنہ تو کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا، آپ بھاگ گئے ہوتے اب تک۔ ٹھیک ہے، آپ گفتگو شروع کریں۔ اگر میں آپ کو یہ آیت نہ بتلاؤں تو پھر سارے گروپ والے کے سامنے میں اپنی رسوائی کا اعلان کروں گا۔ آپ گفتگو شروع کریں اسی عنوان سے۔ حضرات، آپ نے دیوبندی مفتی کی آڈیو سماعت کی۔ اس آڈیو کے اندر اس دیوبندی مفتی نے کہا کہ اچھا ہوا کہ تم اس آیت سے بے خبر ہو، یعنی اس دیوبندی مفتی نے لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا، میں نے مطالبہ کیا تو کہہ رہا ہے میں دلیل دوں گا، پارہ نمبر بتاؤں گا، پیج نمبر بتاؤں گا، صفحہ نمبر بتاؤں گا، آیت نمبر وغیرہ وغیرہ جو اس نے کہا بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اس بہانے تم ٹکو گے ورنہ تم تو بھاگ گئے ہوتے۔
آپ لوگوں نے شروع میں ہی سنا ہے، اس دیوبندی مولوی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا؟ اب بتائیے کہ جب یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا اپنے گروپ میں، اچھا آپ تمامی لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان دیوبندیوں کے گروپ میں ہوئی، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا یہ، اور پھر یہ کہنا کہ میں بھاگ جاؤں گا، یہ تضاد بیانی ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر نہیں بتا سکا، میں دلیل نہیں دے سکا تو میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا، میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا، یہ کہا اس نے۔ اب آپ تمامی حضرات دیکھیں کہ حال یہ ہوا اس بیچارے کا، اتنا پریشان ہو گیا، دیوبندیت کی نیا ڈوب گئی، اور اس دیوبندی مفتی نے نیا کو زمین پہ گاڑ دیا۔ اب دیکھیے نیچے کیا کومنٹس ہوا، اور میں آپ کو اسکرین شاٹ نکال کے دکھاؤں گا کہ اتنے پریشان ہو گئے یہ لوگ، اتنے پریشان ہو گئے، دیوبندیت اتنی ذلیل و خوار ہو گئی کہ مجھے ریموو کر دیا گروپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے سبھی ممبران اور ساحر رضا صاحب، آپ بھی مخاطب ہیں۔ آپ کے لفاظی کے چکر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے گیا، میں سمجھا کہ اب دوسری مصروفیت کی طرف جاؤں گا، لیکن میں نے جب آپ کی وائس سنی، ڈینگیں سنی آپ کی، پھر مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں ہے؟ اس کے آپ منکر ہیں؟ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیں۔ بھاگنے کا لفظ میں نے کہا نا، یہ احمد رضا خان صاحب جو آپ کے سب سے بڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے پوری زندگی میں انہوں نے کتنے مناظرے کیا؟ آپ بتائیں ذرا دیکھو۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات نے اس آڈیو کو بھی سن لیا، دیوبندی مفتی نے کس طریقے سے گلاٹی ماری۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دیوبندی مفتی کو جب قرآن میں کہیں پر نہیں ملا لعنت اللہ علی الکاذبین جو اس نے پڑھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دکھائے گا، جب قرآن میں نہیں ملا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گروپ میں آ کر اپنی رسوائی کا اعلان کرتا اور سب کے سامنے معافی مانگتا، مگر اس نے گلاٹی ماری اور یہ سوچا کہ شاہر رضا پکڑ نہیں پائے گا۔ سوال کرتا ہے کہ شاہر رضا، کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے؟ اب اس دیوبندی مفتی کو کون سمجھائے کہ میرا اعتراض اس پر نہیں تھا کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ نہیں، بلکہ میرا اعتراض تو اس پر تھا کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہاں پر ہے۔ ہم نے تمہارے گروپ میں سب کے سامنے اس کا اعلان کیا کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، مگر قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات، اس دیوبندی مفتی نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر بہت سارے حربے اپنائے، غلط مبحث کرنے کی کوشش کی۔ اسی آڈیو کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ اس دیوبندی مفتی نے کہا کہ تمہارے امام احمد رضا نے کتنے مناظرے کیے، چلو بتاؤ۔ اب بتائیے، یہ سب بھی کوئی بات ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے، بات کیا کرنی ہے؟ یہ دیوبندی مولوی، دیوبندی مفتی اتنا بخلا گیا تھا، اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا اس کو ہی پتا نہیں۔ اگر میں اس کے نہج پر کہوں کہ دیوبندی مفتی چل مجھے بتا کہ تیرے رشید گنگوہی نے
اور تیرے اشرف علی تھانوی نے کتنے مناظرے کیے ہیں، چل بتا۔ لو سنیوں مبارک ہو، سنیوں مبارک ہو، اسی مفت کے مفتی کلیم دیوبندی کوا خانی دیو کی دیوانی نے اوپر کہا ہے، آڈیو موجود ہے، اس نے خود کہا ہے کہ قرآن میں اگر لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہوگا تو میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی پہلے کی آڈیو میں سنو اور اب کی آڈیو میں سنو، مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ اس بات کے منکر ہیں کہ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے؟ تو مفت کے مفتی صاحب سنو، ہم کہتے ہیں قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، مگر لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے۔ میرا سوال لعنت اللہ علی الکاذبین کا تھا، اور آپ مر تو سکتے ہیں مگر قرآن میں دکھا نہیں سکتے۔ اب آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ قرآن کا ناظرہ کس نے اچھا پڑھا ہے اور کس نے غلط پڑھا ہے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے یہ والی آڈیو میری 1 منٹ 17 سیکنڈ کی سماعت کر لی، یہ میں نے اس گروپ میں ڈالا تو دیوبندیت میں زلزلہ برپا ہو گیا، دیوبندیت شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور دیوبندیوں کے لوگوں نے ادھر ادھر پیر مارنا شروع کر دیا، اور سارے کے سارے کوا خانی دیو کی دیوانی ادھر ادھر کی تو تڑاک باتیں کرنے لگے، اور یہاں تک کہ گالیوں کی بوچھار ہو گئی۔ ان گالیوں میں سے ایک بدترین گالی جو دیوبندیوں کی طرف سے آئی وہ میں آپ کو سناؤں گا، اور سنانے کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ ندیم پاکستانی دیوبندی نے ہمارے بھائیوں کی کچھ گالیوں کی آڈیو کلپ ایڈٹ کر کے بنائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں ایڈٹ تو نہیں کروں گا بلکہ ریئل جو گالی کی پوری آڈیو ہے وہ آپ کو سناؤں گا، اور آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا کہ ان لوگوں نے مجھے گروپ سے بھی نکال دیا پریشان ہو کر۔ تو یہ ساری حقیقت ہے ان دیوبندیوں کی اور ان وہابیوں کی، آپ دیکھتے جائیں۔ ابے سور کے بچے، شاہد رضا تیری ماں کی چوت سالے حرامی، تو اگر ہوتا تھا نا تجھے اتنا سور کے بچے میں تجھے مارتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کو تو بدنام کر کے رکھ دیا رے سالے، تجھے کچھ آتا نہیں ہے، علم بحث کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور تو علم بحث اگر کر بھی رہا ہے ادھر سے مولانا کلیم صاحب تو کمی نے، تو جو ہے بات نہیں کر رہا، سیدھا امت کو گمراہ کرا اور ہنس رہا مادر چوت سالے حرامی سور کی اولاد۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات نے اس دیوبندی کی گالی سے پُر کر آڈیو سماعت کر لی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات کو اس کی گالی کو سن کر کے غصہ ضرور آئے گا، لیکن غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ چھوٹا بھائی شبیر احمد عرف شاہد رضا ان دیوبندیوں سے بے شمار گالیاں سنتا رہتا ہے، جو یہ لوگ ہمارے پرسنل میں آ کر کے بکتے رہتے ہیں۔ کوئی فون لگا کے گالی دیتا ہے، کوئی پرسنل پہ آ کے گالی دیتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا شیوا ہے، اور بدنام سنیوں کو کرتے ہیں کہ سنی لوگ گالی دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر میں گالیوں کا پوتھڑا ہے، پوتھڑا۔ بار ضمناً ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس نے کہا، دھوکہ دیکھیے دھوکہ، کہ تم نے میرے اعلیٰ حضرت کو بدنام کر ڈالا، مجھے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو یہ دیوبندی اپنے اعلیٰ حضرت کو چھپاتا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤں کہ ان دیوبندیوں کی کتابوں میں کئی سارے دیوبندی اکابرین کے نام کے آگے کالا حضرت، اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کالا حضرت میری زبان میں آ گیا تو بات بتاتا چلوں کہ دیوبندی لوگ کالا حضرت کر کے جو چلاتے ہیں نا،
سنی بھائیوں کے سامنے، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دیوبندیوں کے گھر میں ایک کالا حضرت ہے اور اس کا نام ہے مولوی فیض الحسن دیوبندی، جو کالا کلوٹا موٹا بھینسا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ دیوبندی فرقہ کا بانی، دیوبندی مسلک کا بانی قاسم نانوتوی نے فیض الحسن دیوبندی کو کالا کلوٹا بھینسا کہا۔ ضرورت پڑے گی دلیل کی تو مجھ سے رابطہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان دیوبندیوں کے مکر و فریب و دجل سے بچائے۔ اور لاسٹ میں اپنے سارے سنی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ گالی گلوچ سے بالکل پرہیز کریں، اور قرآن کے پڑھنے میں آپ سے کہیں غلطی ہو جائے تو آپ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور دیوبندیوں سے گزارش کروں گا کہ سبقت لسانی والی غلطیوں کو ایڈٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش مت کرو کہ سنیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ورنہ تمہارا یہی حال ہوگا جو ابھی ہوا۔